شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ الفاتحہ کی تفسیر بیان کی تھی اور اس میں سورہ البقرہ کی شان نزول بیان کروں گا۔ شروع کرنے سے پہلے میں سورہ البقرہ کی چند آیات کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ اللہ کا کلام ہے تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا تعارف میں کر دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ کا مقام نزول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں وہ سورہ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں، 6121 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 یا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے؟ اس حوالے سے بے شمار حدیث ہیں، چند ایک میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 صاحباں ہوں یا 2 اڑاتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اب دوسری حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔
تیسری حدیث ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اس سے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت سہیل بن سعید سائری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ اب سورہ بقرہ کے مضامین کیا ہیں؟ اس سے متعلق ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی، اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد اور نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کی ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بڑی خصلتوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 3، قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 5، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 7، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعیت، عدت، بیویوں کے ساتھ اہلیہ کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ نمبر 8، تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان کیا گیا۔ نمبر 9، اس صورت میں مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیز علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا۔
نمبر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 11، اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ اب سورہ فاتحہ کے ساتھ جو مناسبت ہے سورہ بقرہ کی وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی اپنے سے مقابل سورت فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا۔ جناب سامعین، میرے پیارے دوستو، یہاں تک میں نے سورہ سورہ بقرہ کی شان نزول بیان کی، اس میں آنے والے مضامین بیان کیے، اور مزید اب آگے میں جب سورہ البقرہ کی تفسیر بیان کروں گا تو یہ سب معاملات بیان ہوں گے۔ اور اب میں یہ ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جو علم سکھائے وہ دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ صدق اللہ العظیم۔